خواتین و حضرات آداب. آج ہمارے ساتھ پروفیسر علی احمد فاطمی, اردو فکشن کی تنقید کا نہایت اہم اور معتبر نام, الہ آباد سینٹرل یونیورسٹی صدر شعبہ اردو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے اردو فکشن اور پھر اردو تنقید کے حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ ہندوستان میں یہ جو اردو کے شعبے ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں میں قائم ہیں, کیا وہ اپنا کام اس طرح کر رہے ہیں جیسا انہیں کرنا چاہیے, یا ماضی میں جو مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کبھی ہم علی گڑھ کی طرف دیکھتے ہیں تو شہریار ہمیں دکھتے ہیں, یا دلی میں بھی جو یونیورسٹیز ہیں کبھی گوپی چند نارنگ ہیں, اس طرح کے نام ہمارے سامنے آتے تھے. اب دھیرے دھیرے وہ معیار اس طرح کے اساتذہ کا کم ہوتا جا رہا ہے. اس بارے میں بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. فاطمی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا ہے. جی, آپ کا بھی شکریہ. فکشن کی تنقید کے حوالے سے آپ ہمارا بہت اہم اور معتبر نام ہیں. پریم چند کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہم فکشن کی تنقید کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں 4 اہم نام جو ہم گنتے ہیں, جس میں منٹو ہیں, بیدی ہیں, کرشن چندر ہیں, عصمت آپا ہیں. کہیں نہ کہیں ان ناموں کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ پریم چند کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی. جتنا کام اردو میں پریم چند ابتدائی دنوں میں تو ہوا, لیکن جتنا کام اس کے بعد ہونا چاہیے تھا, ہم نے منٹو پہ جتنا فوکس کیا, ہم نے کرشن چندر یا بیدی پہ یا عصمت آپا پہ جتنا فوکس کیا, اتنا پریم چند پہ نہیں کر پائے اردو والے. ہاں, شاید آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ پریم چند پر جو اتنا بڑا ایک تاریخی حیثیت ہے اس کی, ایک لیجنڈری شخصیت ہے اس کی, جتنا کام ہندی میں ہوا یا شاید دوسری زبانوں میں ہوا اتنا اردو میں نہیں ہوا. لیکن اس کے اسباب ہیں, اور سب سے بڑا سبب تو یہ ہے کہ اردو دراصل بنیادی طور پر ایک شاعری کی زبان ہے, اور ادب کا مطلب ہی شاعری, اور شاعری کا مطلب غزل گوئی. وہ چیز اتنی حاوی تھی, اور اس میں ایک تھوڑا سا ایک فیوڈل لیئر بھی کام کر رہی ہے. تو وہ سب چیزیں اتنی تھیں ادب کی روایت کے ساتھ ساتھ کہ پریم چند کی دیہاتی زندگی کو, مفلسی کو, غربت کو, اور غریب کرداروں کو اردو کے شائقین و قارئین کا ایکسیپٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا. آپ سوچیے, جس ادب میں محبوبہ اور معشوقہ کی تعریف صدیوں سے چلی آ رہی ہو, اس کے حسن و جمال کی, اس کے عارض و رخسار کی باتیں ہو رہی ہوں, وہاں ایک ایسی عورت کو پریم چند لے کر آ رہے ہیں جس کی ساری پھٹی ہوئی ہے, جس کے بال چکٹ ہیں, جس کے ناخن گندے ہیں. تو اردو کے قارئین اتنی آسانی سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. لیو بھائی, ہم تو بام کی بات کرتے تھے, شبنمستان کی بات کرتے تھے, یہ چوپال کی بات کر رہا ہے, اوساری کی بات کر رہا ہے, بھوسے اور گوبر کی بات کر رہا ہے. تو اردو کے قارئین کا بدک جانا کوئی غلط نہ تھا. لیکن بہرحال ایک بڑی کڑوی حقیقت لے کے پریم چند نے ایک انحرافی قدم تو اٹھایا. اس وقت نہ بھی صحیح, لیکن بعد میں آہستہ 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 جب ہم حقیقت شناسی کی طرف مائل ہوتے گئے, یا ترقی پسند تحریک کے آ جانے سے ایک زمینی حقیقت یا ارضیت یا ثقافت آنے لگی, تب ہم دھیرے دھیرے پریم چند کو سمجھنے لگے, پہچاننے لگے. پریم چند اس وقت یہ موجودہ جو عہد ہے ہمارا, جسے پوسٹ ماڈرنزم یا کچھ بھی کہہ لیجئے, جی, کتنا ریلیونٹ ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے, ریلیونسی دیہات اور شہر سے نہیں چلتی, بلکہ ان پرابلمز کو لے کے چلتی ہے, استحصال کی اس پرابلم کو. طبقات, یہ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان کا ہے کتنا میں ماڈرن ہو جائے, لیکن کم سے کم نارتھ انڈیا میں کاسٹزم آج بھی ہے, ورک سنگھرش آج بھی ہے. استحصال کی شکلیں بدل گئی ہیں, مگر استحصال آج بھی ہے, امیری اور غریبی کا, طاقت اور ناطاقتی کا. تو جب اور یہ وہ ویلیوز ہیں, جب کتنا بھی ترقی کر لے انسان, لیکن اپنی طاقت کا, اپنی دولت کا کے ذریعے وہ اقتدار تو حاصل کرنا چاہتا ہی ہے, اور کمزوروں کو. اور تو جب تک یہ ٹکراؤ رہے گا, یہ فرق رہے گا, پریم چند ریلیونٹ رہیں گے. ٹھیک ہے, پریم چند والا اب دیہات نہیں رہا, پریم چند جیسے دور کے کسان بھی اب نہیں رہے, لیکن بات وہ تو بدلے گا بھی, وقت کے ساتھ بہت کچھ بدلتا ہے. لیکن استحصال کی صورت, بھئی کل ایک بنیا تھا, ساہوکار تھا, آج بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہو گئی ہیں. کل وہاں کا ایک پٹواری تھا, آج پولیس انسپیکٹر ہو گیا ہے, داروغہ ہو گیا ہے. شکلیں بدل گئی ہیں, لیکن وہ تو بدلتی ہیں وقت کے ساتھ,
لیکن بنیادی چیزیں اگر وہی قائم ہیں، انسان کا استحصال کر رہا ہے، مضبوط کمزور کا استحصال کر رہا ہے، تو جب تک یہ رہے گا تب تک تو پریم چند رہیں گے، ریلیونٹ رہیں گے۔ فاطمی صاحب، ایک بہت اہم سوال آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ترقی پسند تحریک کا جو زمانہ ہے وہ ظاہر ہے اس زمانے میں ہمارے فکشن لکھنے والے بھی بہت اہم پیدا ہوئے، شاعری میں بھی اہم نام پیدا ہوئے، لیکن فکشن کے ساتھ ساتھ ترقی پسند تحریک کے بعد جدیدیت اور ماں بعد جدیدیت یہ سب چیزیں رہی ہیں۔ ہمیں اس وقت کا جو فکشن ہم پڑھتے ہیں ترقی پسند تحریک کا، تو اس میں زیادہ افسانے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جی جی، منٹو سب سے بڑی مثال اس کی ہمارے سامنے ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس وقت کے مسائل تھے ان کے لیے ناول میرے زیادہ سازگار نہیں تھا، یا وہ مسائل جو تھے ایسے تھے کہ ان کو 2 4 5 8 10 ورق میں پیش کیا جا سکتا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ اس زمانے میں بڑے ناول نہیں لکھے گئے، بڑی کہانیاں لکھی گئیں؟ دیکھیے، بڑے ناول کب لکھے گئے اور بڑے افسانے کب نہیں لکھے گئے، ادب میں اس طرح کا کوئی فارمولہ چلتا نہیں۔ اسے اتفاقات بھی کہہ لیجئے کہ حیدرآباد دکن میں بادشاہ سے لے کے اور اکے والے تک شیعہ تھا، شیعہ کلچر تھا پورا۔ انیس مگر لکھنؤ پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی زوال پذیر عہد میں۔ تو ادب کی تخلیق کا بہت ہی کوئی میتھمیٹیکل فارمولہ نہیں ہوتا، بڑے ناہموار ماحول میں بڑا ہموار ادب پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو سائنسی فارمولے یا میتھمیٹکس کے پہاڑوں سے اس کو نہیں جوڑ سکتے، لیکن اسباب تو ہوتے ہیں۔ ناول لکھنا نثری اصناف میں سمجھتا ہوں سب سے مشکل کام ہے۔ اس کا پلاٹ بڑا ہوتا ہے، اس کے کیریکٹرز زیادہ ہوتے ہیں، اس کا تانا بانا بننا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو امراؤ جان کامیاب ناول ٹھہرا، پہلا علیہ مسرور نے لکھا ہے کہ پہلا بڑا ناول جو ہے وہ امراؤ جان ہے۔ اس سے پہلے آ چکے تھے ناول، لیکن بڑا ناول کہا 1899 میں آتا ہے، اور 1899 میں ہی شرر کا فردوس بری بھی آتا ہے۔ لیکن ایک پاپولر ناول ہوتا ہے اور ایک سیریس ناول ہوتا ہے۔ اب پاپولر اور سیریس میں آپ فرق سمجھ سکتے ہیں۔ سیریس اس لیے ہوا کہ اس نے طوائف کا کوٹھا ضرور لیا، لیکن وہاں ہر طبقے کا کردار آ رہا ہے۔ اس میں باپ بھی آ رہا ہے اور بیٹا بھی آ رہا ہے، شریف آدمی نواب بھی آ رہا ہے اور ڈاکو بھی آ رہا ہے، اس میں عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، مولوی صاحب بھی ہیں، اور خانم بھی ہے، اور چھوٹی چھوٹی اور اتنے متضاد مختلف شکلوں کے کرداروں کو لے کے جو تانا بانا رسوا نے بنا، وہ ناول ہٹ ہو گیا۔ تو ناول لکھنا مشکل کام ہے یہ، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ناول لکھے۔ پریم چند جتنے بڑے افسانہ نگار تھے اتنے ہی بڑے ناول نگار تھے، کرشچندر جتنے بڑے افسانہ نگار تھے اتنا بڑا تھا۔ اب ٹھیک ہے، کسی کا افسانے میں دخل زیادہ ہوا، کسی میں کرنا۔ اب ٹیڑھی لکیر جیسا ناول بھئی عصمت چغتائی لکھ گئیں، ایک چادر میلی سی جیسا ناول بیدی لکھ گئے، اب منٹو نہیں لکھ پائے۔ اب یہ میٹر آف چانس ہے بس۔ سر، فاروقی صاحب کا یہ کہنا کہ افسانے کی حمایت میں جو ان کی کتاب ہے کہ افسانہ جو ہے ادب میں یا اردو ادب میں دوسرے درجے کی چیز ہے، آپ کس حد تک متفق ہیں اس سے؟ بھائی دیکھیے، کبھی یہ بات تو صحیح تھی، بالکل صحیح فاروقی صاحب نے فرمائی، اور میں نے خود ہی یہی کہا کہ ادب، اردو ادب شاعری حاوی رہی، شاعری اول رہی۔ بہت دنوں تک کہانی، قصے، داستان کو دوئم درجے کی ہی چیز سمجھی گئی فاروقی صاحب کے دور تک، اور اگر فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں تو اس کا جواز کہیں نہ کہیں بنتا ہے۔ لیکن ترقی پسند تحریک کے بعد افسانے نے جس طرح سے ترقی کی، اور جیسے غیر معمولی افسانے لکھے گئے، حالانکہ ان کی سب کی پشت پر پریم چند کام کر رہے ہیں، کیونکہ اگر پریم چند نے گھیسو مادھو کردار نہ دیے ہوتے تو کالو بھنگی اور منگو کچوان کے کردار کے آنے میں دیر لگ جاتی، اچانک نہیں ہوتا۔ پریم چند نے اگر بوڑھی کاکی کردار نہ دیا ہوتا تو کرشچندر کے جو تائی ایسری ہے، یا عصمت کا جو ننھی کی نانی ہے، ان کو بھی آنے میں دیر۔ دیکھ، کوئی چیز آئسولیشن میں نہیں ہوتی، کوئی چیز آسمان سے نہیں ٹپکتی، ایک تسلسل اور تواتر کا ایک وہ ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے جس سے بنتا ہے۔ تو اب مگر یہ بات کہنا کہ افسانہ دوسرے نمبر کی چیز ہے، اب شاید مناسب نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عہد جو ہے اردو کا فکشن کا عہد ہے یا شاعری؟ عام طور وہی کہا یہی جاتا ہے، فکشن زیادہ بہتر لکھا گیا، ترقی پسند نظم بھی خوب، غزل ذرا پس منظر میں چلی گئی نظم کے مقابلے میں۔ وہ دور کے تقاضے ہوتے ہیں، تخاطب چاہیے تھا براہ راست انسان سے بات، کیونکہ تحریک آزادی بھی چل رہی تھی، کہیں ان کو نعرے بھی لگانے تھے، کہیں عوام کو بیدار بھی کرنا تھا۔
تو یہ وقت کے تقاضے ہوتے ہیں. آزادی چلی گئی، مل گئی اور وہ دور ختم ہو گیا تو پھر دوسرے جدید شاعری آئی. لیکن بہت سارے مسائل ہیں اس میں، ترسیل کے بھی مسئلے ہیں. ترقی پسند تحریک جو ہے دھیرے دھیرے جب جدیدیت اور محبت جدیدیت کا زمانہ آیا، آپ اس وقت ہندوستان میں ان چنندہ لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جو بہت کم ہیں اب جو اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی میں آج بھی جڑا ہوا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے ترقی پسند تحریک کا زمانہ بھی دیکھا، آپ نے اس ادب کو بھی پڑھا ہے اور جدیدیت اور محبت جدیدیت بھی آپ کے سامنے ہے، تو آپ کو لگتا نہیں کہ اب جو ہے آپ کو اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے؟ ترقی پسند تحریک پہ آپ نے بہت کام کر لیا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے زمور صاحب، انسانوں کی طرح تحریکوں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، آپ اسے کتنا کام لیں گے. ادب کی کوئی تحریک یا کوئی رجحان 10 12 15 سال بھی چل جائے تو بہت بڑی بات ہے. ترقی پسند تحریک تو 20 25 30 سال چلی. تو اب تحریک ہے یا نہیں ہے، یا صرف کاغذ پر ہے یا عملی طور پر، میں اس پہ بحث نہیں پڑھتا. لیکن عبدالحق نے ایک بار نئے لکھنے والوں سے کہا تھا ترقی پسند کہ دیکھو تنظیم و تحریک سب ٹھیک ہے چلاؤ، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے ترقی پسند ادب پروڈیوس کرو. تو میں عرض کروں کہ وہ سلسلہ جو گھیسو و مادھو سے پریم چند سے شروع ہوا وہ غضنفر کے دیوے بانی تک پہنچا. میں اسے اردو کا پہلا دلت ناول مانتا ہوں. یہ جو دلت کے مسائل آئے یا جو خواتین جسے آپ فیمنزم یا تانیسیت کہہ رہے ہیں آج کل، یہ سب سلسلے جڑے ہوئے ہیں. تانیسیت ہو، علاقائیت ہو، یا دلت کے مسئلے ہوں، یا سماج کے مسئلے ہوں. آج دیکھیں کیسے کیسے ناول لکھے جا رہے ہیں، کیسے کیسے افسانے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ہر ایک کا اسلوب الگ ہوتا ہے، بڑے شہر کی زندگی بھی الگ ہوتی ہے. دیہات ویسے دیہات نہیں رہے جیسے پریم چند کے دیہات تھے، تو بدلے گا. اصل چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ میں تو جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کو بھی زندگی اور سماج سے کٹ کر نہیں دیکھ پاتا. کوئی چیز آئسولیشن میں ہوتی، ٹھیک ہے تھوڑا چینج آدمی کو چاہیے، تھیوریز چینج ہوتی ہیں، ٹیکنیک چینج ہوتی ہے، وہ ہونی چاہیے. تبدیلی خود اپنے آپ میں ایک ترقی پسندی کا عمل ہوتا ہے اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے. ہم جدیدیت سے اتنا نہیں بھاگتے. ہم تو کہتے ہیں کہ جدیدیت نے اور کوئی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن شاعری کو ایک ڈکشن تو دیا، ایک تازگی تو آئی. ماں بعد جدیدیت میں بھی ایک تازگی آئی، اور تازگی آتی رہنا چاہیے. کھڑکی ہمیشہ کھلی رہنی چاہیے، تازہ ہوائیں آنی رہی چاہیے. صاحب اس وقت جو لوگ فکشن لکھ رہے ہیں، اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ آپ کے پسندیدہ فکشن رائٹرز کون ہیں؟ دیکھو فکشن یقیناً لکھا جا رہا ہے. سلام بن رزاق بہت اچھی کہانیاں لکھ گئے، سید محمد اشرف نے بھی کوئی اچھی کہانیاں لکھیں، اور غضنفر نے بھی کوئی اچھی لکھی، اور ماڈرن پرابلمس کو لکھا عبدالصمد نے، شوکت حیات، سبھی نے لکھی. لیکن اس گروپ کے بعد بھی مجھے یہ کہنے میں تھوڑا تکلف ضرور ہے، لیکن شاید ادب میں یہی سچائی ہے کہ نئے لکھنے والوں کے پاس مشاہدے کا وہ خزانہ نہیں ہے، اسی لیے کردار نہیں ابھر پا رہے ہیں. نئے لکھنے والوں کی ذاتی الجھنیں زیادہ ہیں، سماجی الجھنیں کم ہیں. وہ اپنی ذاتی الجھنوں کے ذریعے سماج تک تو پہنچ رہے ہیں، لیکن ترقی پسند افسانہ نگار سماج کی الجھنوں کو لے کے ذات تک پہنچتا تھا. اور یہ اپنی ذات کو لے کے، آج جس آپ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، آپ کے پڑوس میں آپ کو نہیں معلوم کون رہتا ہے. لاشیں بند کمروں میں پائی جاتی ہیں، آپ کو خبر تک نہیں ہوتی. آپ کے محلے میں کون کون لوگ دکھی ہیں، آپ کو نہیں خبر ہے. لیکن یہ پریم چند کیا نہیں تھا، یہ کرشندر کیا نہیں تھا. تو آبزرویشن بہت ضروری ہے، اس کا دائرے جو مشاہدہ ہے اور وہ اس سے جو ایک ویژن بنتا ہے اس میں کمی آ رہی ہے. فاطمی صاحب ایک آخری سوال. جی آپ بحیثیت استاد اتنے سالوں سے الہ آباد یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، اس وقت صدر شعبہ اردو ہیں الہ آباد یونیورسٹی کے. جی فاطمی صاحب ایک زمانہ وہ تھا کہ یونیورسٹیز میں ایسے ایسے اساتذہ ہوا کرتے تھے، اور ظاہر ہے طالب علم بھی اسی طرح کے تھے. لیکن اب دھیرے دھیرے ہم ہندوستان کی اگر بات کریں تو اگر آپ دلی میں جو یونیورسٹیز ہیں، آپ کے الہ آباد یونیورسٹی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، تو لگتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے. لگتا ہے کہ کچھ کمی آئی ہے. یقیناً آئی ہے. بھئی ہمارے ہی شعبے میں کبھی اعجاز حسین تھے، کبھی احتشام حسین تھے، گیان چند جین تھے، سید محمد عقیل تھے. اب ہم ہیں، اسی کرسی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ زوال صرف الہ آباد میں نہیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ تقریباً تمام یونیورسٹی میں ہو. اور یہ زوال صرف اردو کی حد تک بھی نہیں ہے، ہندی میں بھی یہی صورت ہے.
ہسٹری میں بھی یہی صورت ہے. اوور آل یہ زوال کیوں ہے, یہ بات غور طلب ہے. میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ساؤنڈ اسٹڈی کا دور ختم ہو گیا, اسپیشلائزیشن کا دور ختم ہو گیا. اتنا پڑھ لو جتنا کام چل جائے, یہ ڈپلومہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. اور یہ آئی ہے سچویشن ایک مارکیٹ کلچر کی وجہ سے, کنزیومر کلچر کی وجہ سے. ہر چیز کو فائدے نقصان پر تولا جانے لگا. ہمارے استاد پروفیسر سید محمد عقیل جس وقت 88 برس کے ہیں لیکن ابھی پڑھتے رہتے ہیں. آج کا طالب علم اتنا ہی پڑھنا چاہتا ہے جتنا کہ اس کی ضرورت ہے. ایگزام ہے, اس کی ضرورت ہے. پی ایچ ڈی کر لے گا, نوکری کے لیے نوکری مل جائے گی, سب بند کر دے گا. زیادہ تر یہی ہے. اس میں کچھ اچھے بھی ہیں. پروفیسر ہو جانے کے بعد تو لوگوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا. یہ پہلے نہیں تھا. شمس الرحمان فاروقی 80 برس کے ہو گئے ہیں, مگر آج بھی مجھے معلوم ہے کہ خرابی صحت کے باوجود وہ 8-10 گھنٹے پڑھتے ہیں. یہاں موجودہ پروفیسر لیکچر نہیں اتنا پڑھتا, اس کا آدھا بھی نہیں پڑھتا. اور وہ صرف اردو کے نہیں, انگریزی بھی باخبر رہتے ہیں, دنیا میں کیا لکھا پڑھا جا رہا ہے. یہ پرانی نسل کے لوگ تھے. نئی نسل میں کے لوگ جو ہیں وہ نفع نقصان کے چکر میں پڑ گئے ہیں. تو بس ایک یہ ہے کہ نصاب جو ہماری یونیورسٹیز میں طے ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر 2 سال 3 سال کے بعد اس پہ ریویو ہونا چاہیے. پتہ چلا کہ آپ ساری زندگی غالب کی وہی 10 غزلیں پڑھا رہے ہیں, ساری زندگی جو ہے امراؤ جہاں ادا پڑھا رہے ہیں. یہ بات بھی آپ اردو والے بڑے آرتھوڈاکس ہیں, بڑے ٹریڈیشنل ہیں. وہ بہت آسانی سے ان تبدیلیوں کو قبول نہیں کرتے, لیکن قبول تو کرنا ہوگا آپ کو. تھوڑا سا ہو بھی رہا ہے, بہت ساری دوسری یونیورسٹیوں میں اس کو ماڈیفائی کیا جا رہا ہے اور ماڈرن اس ٹیکنیک سے جوڑا جا رہا ہے. لیکن جناب علی, تخلیقی ادب یا شعر و ادب یا تنقید کو آپ کتنا ماڈیفائی کیجئے. طول شب فراق ذرا ناپ دیجئے, جو ہمارے استاد نے کہا ہے. وہ ادب جو ہے وہ امیجنیشن کی دنیا ہے, غور و فکر کی دنیا ہے, تصور تخیل کی دنیا ہے. اور آج کی دنیا جو ہے وہ ایک ٹیکنالوجی کی دنیا ہے. تو یہ ٹکراؤ تو ہوگا, یہ ٹکراؤ تو ہوگا کہ آپ ہر چیز کو, ہم کو ہمارے استاد نے پڑھا رٹایا تھا, آپ کے پاس کیلکولیٹر ہے. ہم نے پوری تھیسس اپنے ہاتھ سے لکھی, آج آپ کے پاس کمپیوٹر آ گیا ہے, فوٹو اسٹیٹ مشین آ گئی, تو فرق تو آئے گا. ہم لائبریریوں کے خاک چھان چھان کے, مجھے یاد ہے کہ مسعود حسن رضوی مجھے لکھنؤ کے لائبریری میں لے گئے تھے کہ یہاں شرح کتابیں ملیں گی تم کو. میری پی ایچ ڈی کا ٹاپک تھا. آج ہر کتاب ویب سائٹ میں مل جائے گی. وہ محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے جو مینول جو ہوا کرتا تھا. جو ایک کتاب ڈھونڈنے گئے تو 10 کتاب مل گئی آپ کو. تو اب یہ سب فرق آیا ہے. کچھ اس میں بہتر چیزیں بھی ہیں, کچھ اس میں کمزور چیزیں بھی ہوئی ہیں. تو یہ تو ہوگا بھائی. دیکھیے سائنس اور ٹیکنالوجی اور کامرس میں تو آپ بہت ڈیولپ کر گئے. ان سب چیزوں نے لٹریچر کو متاثر کیا, لکھنے پڑھنے والوں کو متاثر کیا ہے. کہاں عزت تھی بتائیے. ہمارے یونیورسٹی میں ایسے ایسے جید لوگ تھے. آج چراغ تلے اندھیرا ہے. جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے وہ چیئرمین بنا جا رہا ہے, جو ڈائریکٹر بنا جا رہا ہے, فلاں. اب فائدہ فائدہ فائدہ. اب ان مفادات میں ہمارے یونیورسٹی کے ٹیچر بھی ملوث ہو گئے ہیں. اب کیا کیا جائے جب چاروں طرف بھگدڑ مچی ہوئی ہے, تو بیچارے وہ بھی تو انسان ہیں, کہیں نہ کہیں تو سن ہی جائیں گے آپ کو. فاطمی صاحب, بہت اچھا لگا آپ ایک تشریف لائے, ہمارے لیے وقت نکالا اور کچھ گفتگو رہی فکشن جی کے حوالے سے خاص طور سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ بھائی.